الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر يجد الله غفورا رحيما. حاضرین مجلس، حکم صاحبان، مہمانان خصوصی، معزز اساتذہ اکرام اور میرے پیارے بھائیوں، آج اس خوبصورت محفل میں میرے تقریر کا عنوان ہے توبہ کی قبولیت کے شروط. شریعت میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کی تاکیدی حکم دیا گیا ہے. توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور برائیاں مٹا دی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی بنا پر ان برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں شرک، قتل اور زنا وغیرہ جیسے کبیر گناہوں کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ، سوائے ان لوگوں کا جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کرے. ایسے لوگ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے. حسنات وکان اللہ غفور الرحیما، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے. سامعین کرام، اللہ کے یہاں توبہ اسی شخص کی قبول ہوگی جس نے توبہ کی قبولیت کے شروط کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی ہو. توبہ کی قبولیت کی پہلی شرط یہ ہے کہ توبہ کرنے والے اپنی توبہ سے مقصود اللہ کی محبت، اس کی تعظیم و توقیر اور اس کے ثواب کے طمع و خواہش ہو. کسی طرح کی شہرت پانے یا کسی دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے مقصد سے وہ توبہ نہ کر رہا ہو. توبہ کی قبولیت کی دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی بندے کو اس معصیت و گناہ پر افسوس ہو اور وہ اس پر ندامت و شرمندگی کا اظہار کرے اور تمنا کرے کہ کاش وہ گناہ کا کام نہ کرتا. توبہ کی قبولیت کی تیسری شرط یہ ہے کہ توبہ کرنے والے گناہ کو فوری طور پر چھوڑ دے. جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے اور اگر اس گناہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حق سے ہے اور اگر اس گناہ کا تعلق کسی انسان کے حق سے ہے تو اس صاحب سے حق کا حق ادا کرے یا اس سے معافی طلب کرے. توبہ کی قبولیت کی چوتھی شرط یہ ہے کہ آدمی عزم مصمم اور پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ یا گناہ نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، اور وہ یا لوگ اگر کبھی فحش اور بے حیائی کا کام کر بیٹھتے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں اور اللہ کے سوا کون گناہ کو بخش سکتا ہے اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیا پر اصرار نہیں کرتے. توبہ کی قبولیت کی پانچویں شرط یہ ہے کہ حالت نازا جہاں کہیں طارئ ہونے سے پہلے توبہ کی جائے، کیوں نہ کہ موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی تمام گناہ سے سچی توبہ کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.